انشاءاللہ ہمیں بھی اور آپ کو بھی اس میں سرخرو کرے گا۔ میں آپ سے پیرزادہ صاحب تھوڑا سا اختلاف کروں گا یہاں پہ، آپ جو ٹائم دے رہے ہیں اس میں ٹائم اور مزید ویسٹ ہوگا، اور جو اس وقت پرابلمز کھڑی ہوئی ہیں لوگوں کی، ابھی تازہ تازہ بات ہے، رمدے صاحب بھی جا چکے ہیں حج پہ، رمدے صاحب کے ساتھ جو سلوک ہوا ہے جسٹس رمدے صاحب کے ساتھ وہ بھی سب کے سامنے ہے۔ وہ جس جگہ پہ ٹھہرے وہاں نہ وہاں پہ پانی تھا نہ بجلی تھی، وہاں پہ وہ بھی بڑی وہاں پہ مشکل حالات میں رہ کے ہیں جسٹس رمدے صاحب، وہ اس سب چیزوں کو جانتے ہیں۔ لیکن آپ جو چیزیں اس وقت روک رہے ہیں پیرزادہ صاحب، میرے خیال میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ ان کو سامنے لے کے آئیں، کیونکہ جو تفتیش ہونے جا رہی ہے وہ تفتیش کچھ اور ہو کے آئے گی، اور اس کے بعد پھر دوبارہ اگر آپ تفتیش کے لیے کہیں گے تو ٹائم بہت ویسٹ ہو جائے گا اس میں۔ لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بریک میں کنونس کرنے کی کوشش کرتا ہوں، ایک چھوٹی سی بریک لے لوں جی، اور اس کے بعد حاضر ہوتا ہوں۔ میرے ساتھ موجود ہیں پیرزادہ سید عمران احمد شاہ صاحب، MNA، مسلم لیگ نون سے ان کا تعلق ہے، ممبر ہیں اس کمیٹی کے، اسٹینڈنگ کمیٹی کے آن ریلیجس افیئرز جی، اور جو رپورٹ بنا کے لائی تھی وہاں سے جی، اور آخری اشرے میں لے کے آئے تھے یہ لوگ رپورٹ، 5 ممبر تھے اس کے، انہوں نے پیش بھی کی وزیر اعظم کو۔ وزیر اعظم بہت مصروف تھے جی، مصروفیات ان کی کیا تھی وہ میں کسی اور وقت شیئر کروں گا، لیکن یہ رپورٹ انہوں نے ردی کی ٹوکری میں پھینک دی، اور وہیں سے میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں جی، میرے ہاتھ لگ گئی، آپ کو ایک مرتبہ پھر دکھاتا چلتا ہوں۔ لیکن جو بات کہنے کی ہے، اربوں روپے کا گھپلا ہوا، اور منسٹر صاحب تو بہت ہی معصوم ہیں، ان کو کچھ علم نہیں تھا، یہ بار بار اس قسم کی باتیں کرنا کچھ سمجھ سے باہر ہے جی۔ ایک چھوٹی سی بریک لیتا ہوں اور اس کے بعد حاضر ہوتا ہوں، اور ایک مرتبہ پھر وہ تصویر دکھاتا ہوں جی جس پہ DG حج اور منسٹر صاحب کہتے رہے کہ جی میں فیض نامی شخص کو نہیں جانتا، فیض نامی شخص کون ہے، اس کے بعد ٹرمینیشن لیٹر بھی اس کا آ جاتا ہے، لیکن اس تصویر میں آپ کو فیض نامی شخص منسٹر صاحب اور DG حج راؤ شکیل صاحب ساتھ بیٹھے ہوئے نظر آئے گا۔ ایک چھوٹی سی بریک کے بعد